صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے اللہ کا ہم پر یہ خاص فضل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب بحمد اللہ یہ عہد بھی رکھتے ہیں، یہ عزم بھی رکھتے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل بھی رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب بھی کوئی گستاخی کرے گا ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی جان تن من دھن لگا دیں گے، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے حوالے سے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گزرے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید، پیغام نبوت کو اور پیغام رسالت کو ٹھکرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرعزم پرامن پیغام کو انہوں نے انکار کی نظروں سے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو توحید اور اسلام کا پیغام دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پہلی دعوت خاموش محنت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو دشمنان اسلام ہیں کھل کر سامنے نہیں آئے۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کے تحت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ انعام اور اعزاز عطا فرمایا کہ والسابقون الاولون والے افراد میرے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جن میں چند مشہور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کو قبول کرتی ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ اسلام کو قبول کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد غلاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بچوں میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں، ان کے ساتھ اور بھی چند افراد ہیں جن کو میرے اللہ نے والسابقون الاولون یعنی پہلوں میں بھی سبقت اختیار کرنے والے، میرے اللہ نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، یاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علل اعلان دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جب میرے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
آپ اپنا کام، اپنا حکم، اپنا پیغام علن اعلان کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی پرواہ بالکل نہ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علن اعلان دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اب دشمنان اسلام، گستاخ پیغمبر منظر عام پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل یہی افراد میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خیر الورا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو تسلیم کرتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، یہی لوگ آپ کی جان کے بھی دشمن بنے، آپ کے ایمان کے بھی دشمن بنے، آپ کے پیغام کے بھی دشمن بنے، اللہ کے فرمان کے بھی دشمن بنے۔ ان افراد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والا، جب میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا تھا کہ گستاخ پیغمبر، دشمنان اسلام آپ کے مقابلے میں اتر آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا بدبخش، سب سے بڑا آپ کا دشمن ابو لہب آپ کے مقابلے میں آتا ہے۔ اسی موقع پر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ پر مٹی ڈالتا ہے، دونوں ہاتھ سے مٹی پھینک کر یہ بات کرتا ہے کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے الفاظ سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ تیرے اوپر تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس ابو لہب نے موقع با موقع گستاخی کا اظہار کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر وقت مقابلے کے لیے ڈٹا رہا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے انصاف، عدالت اور دفاع کے لیے میرا اللہ خود آتا ہے۔ اس ابو لہب کو اپنے آپ پر مان تھا، اپنے مال پر مان تھا، اپنی ایک جو اس کی سرداری تھی، جو محض دنیا کی سرداری تھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کی سرداری تھی، صرف اور صرف دنیا کے اندر یہ ایک غرور کا سامان تھا جس کا حل اور نتیجہ اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت، رسالت کا انکار کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، یہ اپنی سرداری کو تکبر میں دکھاتے ہوئے، اپنے مال کو لوگوں کے سامنے جتلاتے ہوئے، دونوں ہاتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے، گستاخانہ الفاظ نکالتے ہوئے یوں اشارہ کرتا تھا۔ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا میرا اللہ خود محافظ بنتا ہے، میرا اللہ جب خود دفاع کرتا ہے، اس دشمن اسلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے اللہ نے فوراً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کی نظر سے دیکھتے ہوئے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو تسلی دے دو، میرے پیارے پیغمبر کو یہ حوصلہ اور ہمت دے دو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو آپ کا دشمن ہے، میرا اللہ اس کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب بدبخت کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو آپ کے اوپر نفرت بھرے دو ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ہم اس کے اس مال سے بالکل بے پرواہ ہیں،
ہمیں اس کا مال کوئی اثر نہیں دیتا اور آپ بھی اس کے مال سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں۔ جو اس نے کمایا ہے وہ مال کیا ہے؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ سارا کا سارا آگ ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ سارے کا سارا اس کے لیے جہنم کا عذاب بن رہا ہے۔ میرے اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اب دشمن بھی مانتا اور جانتا اور سمجھتا تھا کہ یہ کتنی شان والا ہے، یہ کتنے مقام والا ہے، لیکن اپنی ضد، انا اور اپنی سرداری کے تکبر میں انکار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب یہ پیغام آپ کے دشمن، آپ کے چچا ابو لہب کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارے بھتیجے نے ہمارے بارے میں یہ الفاظ کہے، جس ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خاوند کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے کہ اس کی اتنی جرت، اس نے ہمارے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ ہم بڑے شاعر ہیں، ہم نے آج تک بڑے بڑے شاعرانہ کلام سنے، اور اس نے اتنے سخت الفاظ ہمارے بارے میں موت بول دیے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہاں بولے تھے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور میرا اللہ سارے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہنچا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، آپ حرم کے اندر، مکے کے اندر بیت اللہ کے قریب موجود ہیں، یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے آتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ام جمیل انتہائی غصے میں آپ کی طرف آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن ترانی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم ہوا، میرے اللہ کی قدرت آئی، میرے اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھپانا تھا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس حکم کو جب میرے اللہ نے جاری کر دیا تو وہ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تشریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے آتے ہوئے آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل پاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ تیرا ساتھی کہاں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک دشمن کا خود مقابلہ کیا، خود دفاع کیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کر کے کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف اس کام نے اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کے لیے ایک ذریعہ بن رہے ہیں کہ ہمارا بھی آپ کے ناموس رسالت کے دفاع میں حصہ بڑھ جائے، تاکہ ہم بھی آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جمع ہو جائیں، آپ کے پرچم کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میرا اللہ خود کرتا ہے۔ میرے اللہ کو اپنے حبیب کے ساتھ خود اتنی محبت ہے، ہماری محبت اس محبت کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا جو فرد ہے، مکے کا بڑا سردار جس کا نام آپ حضرات جانتے ہیں، ابو جہل، جس کا لقب مشہور ہے، اس کا اصل نام عمر بن حشام ہے۔ ابو الحکم کے لقب سے اس کو اس کے چاہنے والے پکارتے تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے
اس کو ابو جہل کا لقب دیا تھا کہ یہ اتنا پرلے درجے کا گھٹیا جاہل ہے کہ اس کو جہالت کا باپ کہا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو لقب دیا کہ یہ ابو جہل ہے، جس کا مطلب جہالت کا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لقب کیوں دیا؟ یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالی۔ آپ کے پیغام رسالت کے بارے میں سب سے زیادہ اس نے رکاوٹیں ڈالی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہیں، یہ اپنی سرداری کا تکبر میں اظہار کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ موسیٰ کی قوم کا، موسیٰ کی امت کا فرعون جو تھا وہ غرور اور تکبر والا تھا۔ میری قوم اور میری امت کا اگر فرعون دیکھنا ہو، ابو جہل کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بدبخت یہ بکواس کرتا ہے کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں عزیز ہوں، میں کریم ہوں، میں عزت والا ہوں، میں زبردست قوت والا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ الفاظ کہے، میرے اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہے کہ میں کریم ہوں، کوئی اور کہے کہ میں عظمت والا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے یہ الفاظ کہے، میرے اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو یہ پیغام دو کہ اعلان کر دیں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق 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 انک انت العزیز الکریم۔ یہ کہتا ہے نا کہ میں عزیز ہوں، میں کریم ہوں، تو میرا پیغام، میرا فرمان اس کے سامنے آپ اعلان کر دیں کہ یہ اگر عزیز اور کریم اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس بڑے اور سخت کے لیے، اس عظمت والے کے لیے ہم نے اس سے بھی بڑا عظمت والا، اس سے بھی بڑا سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے نا میں زبردست ہوں، عزیز کا معنی ہے زبردست قوت والا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اگر یہ کہتا ہے نا میں عزیز ہوں، ہم نے اس کے لیے عذاب بھی عزیز تیار کیا ہوا ہے۔ کون سا عذاب؟ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت۔ کیسا درخت؟ جو اس کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، جو اس کے پیٹ کے اندر جب جائے گا، اس کے پیٹ کا سارا جتنا بھی وہ اس کا مال متاع جو بھی چیز ہے وہ یوں ابلے گی، کغلی الحمیم، جس طرح کے گرم پانی ابالے مارتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، پھر اس کو جب جہنم میں فرشتوں کو حکم ہوگا، خذوه، پکڑو اس کو، فاعتلوه، ڈالو اس کو، الى سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں اس کو پھینک دو۔ جب اس کو جہنم کے درمیان میں پھینک دیا جائے گا، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اللہ تعالیٰ نے زبردست عذاب کا اعلان کیا، کہتا تھا میں بڑا زبردست ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جب جہنم کے درمیان اس کو پھینک دیا جائے گا، پھر اس کے سر کے اوپر دوبارہ آگ کو ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر اس وقت اعلان کریں گے ذوق، چکھ لے مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو کہتا تھا نا بڑا زبردست ہوں، یہ زبردست عذاب تیار ہے۔ جس نے بھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، میرے اللہ نے اس کو پکڑا، میرے اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اگر ہم دفاع کریں گے، اپنی نجات کے لیے کریں گے، میرا اللہ اور میرے حبیب کی ذات اس چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بدبخت اور گستاخی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے اللہ کے حکم سے رحلت فرما جاتا ہے۔
دوسرا بیٹا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری پیغمبر بنایا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس کی اولاد کو ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دو بیٹے ہوئے اور وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ دیا تو بدبخت جو آپ کے گستاخ تھے، مشرکین مکہ کفار قریش جو اپنے آپ کو بڑا سردار مانتے تھے، ان میں ایک شخص ہے عاص بن وائل، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ یہ آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے کہ اس کو تم نبی اور پیغمبر مانتے ہو، اس کو تم نبی کہتے ہو، جس کی اولاد ہی زندہ نہیں رہتی، یہ اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ابتر ہے۔ اس نے جب یہ بکواس کی، میرے اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کے دفاع کے لیے پہنچ جاؤ اور جا کر اعلان کرو، ان شانئکا، ان شانئکا، آپ کی شان تو کیا شان ہے، ول ابتر، ابتر وہ بدبخت ہے جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے، آپ تو ایک اعلیٰ مقام کے مالک ہیں۔ کیوں؟ میرے اللہ نے اعلان کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کرنا ہے، ہم نے آپ کا مقام مرتبہ بڑھانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک فرد اور گستاخی کرتا ہے اور گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہوئے، جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پودی ڈالنے والا، آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچنے والا، آپ کی گردن دبانے والا، یہ بدبخت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی کا ٹکڑا لے کر آیا، خشک ہڈی کا ٹکڑا ہاتھوں میں پیس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں اڑا کر کہتا ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو یہ ہڈی جس کی تھی، جس جاندار کی یہ ہڈیاں تھیں، اس میں جان پیدا کر کے دکھاؤ، اپنے اللہ سے کہو اس میں جان پیدا کرے۔ تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کو جا کر اعلان کر دو، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمائے، اولیس الذی خلق الانسان، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا کہ ونسی خلقہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھائیں کہ آپ کو کیسے زندہ کیا، آپ کو کیسے پیدا کیا، آپ کو کیسے بنایا۔ میرا اللہ فرما رہا ہے اس سے یہ پوچھو وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ تو یہ بھول گیا اس کو ہم نے کیسا پیدا کیا ہے۔ میرے اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو یہ الفاظ دے کر بھیجے، وَنَسِيَ کہ یہ بھول چکا، خَلْقًا اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے اللہ نے ساتھ ہی اعلان کیا کہ ہم جو ہے نا، ہم وہ ایسی ذات ہیں کہ انشاء الذی، ہم ہر بار ایسا پیدا کر سکتے ہیں، اور تیرا اللہ صرف خالق نہیں ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تیرا مالک وہ خلاق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ درختوں کو بنانے والا، وہ انسانوں کو بنانے والا، وہ پرندوں کو بنانے والا، وہ جانوروں کو بنانے والا، وہ چوپاؤں کو بنانے والا، جس نے سب کچھ بنایا، وہ اس ایک کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیسے قاصر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور تیرے اللہ کا اس کو بتا دو کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے، میرا اللہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب کسی حکم کا، کسی کام کا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، کن فیکون، میرا اللہ کہتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کیسے پیدا کیا اور ہڈیوں میں جان کیسے ڈالو گے اور زندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، اس کو کہو اپنے آپ کو دیکھیں، یہ بھول گئے یہ کہتے پیسہ ہو،
اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ میرا اللہ بھی خوب چیلنج کرتا ہے، اور بہت میرے اللہ نے اپنے حبیب کے ایک ایک دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ آج تک پوری کائنات نے یاد رکھا کہ میرے حبیب کا جب دفاع میرا اللہ کرتا ہے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو پاکستان ہے، بڑے بڑے جو بھی آئے، جتنے آئے، اس سے بڑے بڑے آئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی حکومت کچھ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے آئے جنہوں نے 10-10 سال 12-12 سال حکومت کی، جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، فوج بھی تھی، ایجنسیاں بھی تھی، سیاست بھی تھی، سب کچھ ان کے ساتھ تھا، یورپ کی طاقت بھی ان کے ساتھ تھی، وہ بھی میرے حبیب کے دین اور اسلام کا، ختم نبوت کا، ناموس رسالت، قانون کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یورپ کی بھول ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے اس کو کم کر سکے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ہر قسم کی بادشاہی ہے، اور وہ کیسا بادشاہ ہے؟ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، ساری کی ساری بادشاہی آنی بھی اسی کی طرف ہی ہے، یہ لوٹ کر اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان تھے جنہوں نے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی۔ میرے اللہ نے ان کو پکڑا اور یوں پکڑا کہ آج تک ان کا نام و نشان عبرت بنا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر موقع بموقع میرے اللہ نے ان ساری چیزوں کا اظہار فرمایا۔ ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہی ہے کہ ہم جب بھی اپنے پیارے پیغمبر کی شان کے بارے میں گستاخی دیکھیں، اس کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اب وہ حالات نہیں ہیں، اب حکومت ایسے ہے، اب امن پسند ہو، اب شر نہیں پھیلانا، اب فرقہ واریت نہ ہو۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی ذات کا معاملہ آئے گا، عزت اور ناموس کا معاملہ آئے گا، میری جان لگ سکتی ہے، تو پھر یہ امن اور یہ ملک اور یہ فرقہ اور یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، جان پر، ایمان پر جان لٹانا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ یا گستاخ رسول کوئی آئے گا، ہم اپنی جان لگا دیں گے، اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ہم اپنے لیے ذریعہ نجات بنانا چاہتے ہیں، ورنہ میرا اللہ اور میرے حبیب کی ذات اس چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے ہم سب کی جان کو، مال کو، اولاد کو، تمام رشتہ داروں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔